الحمدللہ مدرسہ مینجمنٹ سسٹم مکمل ہو چکا ہے اور مدرسہ مینجمنٹ سسٹم کو چلانے کے حوالے سے تقریباً تمام ویڈیوز ہو چکی ہیں، لیکن آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو نیا ورژن ہم نے لانچ کیا ہے یعنی 1.55، اس میں کچھ نئی آپشنیں ہم نے ایڈ کی ہیں جن کی ویڈیوز نہیں بنی ہوئی تھیں، تو انہی آپشن میں سے ایک آپشن کو سکھانے کے لیے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ وہ آپشن کیا ہے؟ متفرق میں جائیں، یہاں ترتیبات پہ کلک کریں۔ دیکھیں اس ورژن سے پہلے جتنے ورژن بھی گزر چکے ہیں ان میں یہ آپشن نہیں تھی، تو ابھی یہ نئے ورژن میں رکھی گئی ہے۔ تو ابھی اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ لکھا ہے شناختی کارڈ نمبر کی ساخت۔ تو جو لوگ پاکستان میں اس سافٹ ویئر کو استعمال کریں گے تو وہ پاکستان کا جو شناختی کارڈ ہے 13 ہندسوں پر مشتمل ہے، جو اس کی ساخت منتخب کریں گے، یعنی اس کا فارمیٹ منتخب کریں گے۔ اور جو انڈین میں یہ سافٹ ویئر استعمال کرتے ہیں، انڈیا میں رہ کر یہ سافٹ ویئر استعمال کر رہے ہیں، تو وہ یہ جو 12 ہندسوں والا ان کا شناختی کارڈ کا فارمیٹ ہے وہ استعمال کریں گے۔ اور انڈیا اور پاکستان کے علاوہ جن ممالک میں یہ سافٹ ویئر استعمال کیا جائے گا تو وہ اگر استعمال کرنا چاہیں تو وہ کوئی نہیں پر کلک کریں، مطلب کہ یہ جب کوئی نہیں پر کلک کریں گے تو نہ پاکستانی فارمیٹ استعمال ہوگا اور نہ ہی انڈین فارمیٹ استعمال ہوگا۔ دیکھیں ابھی یہ ایک ایک کر کے ہم ان کو استعمال کر کے چیک کرتے ہیں۔ دیکھیں ابھی یہ پاکستانی فارمیٹ منتخب ہے، تو یہ پہلے سے پاکستانی منتخب تھا تو اس کو استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیں معلم کا جو شناختی کارڈ ہے وہ ایڈ کرتے ہیں۔ ابھی شناختی کارڈ جو طالب علم، معلم اور جو طالب علم کا رشتہ دار ہے، چونکہ انہی تینوں کے فارم میں شناختی کارڈ ایڈ کیا گیا ہے، تو ان تینوں کا جو فارم ہے اس میں یہ پاکستانی فارمیٹ ابھی آیا ہوگا۔ نئے اندراج میں جاتے ہیں اور یہاں سے معلم کو ایڈ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، صرف شناختی کارڈ لکھتے ہیں چیک کرنے کے لیے۔ ابھی شناختی کارڈ والے خانے پہ کلک کریں۔ دیکھیں ابھی یہ 13 ہندسوں والا جو پاکستانی فارمیٹ ہے وہ آیا ہوا ہے، دیکھیں بیچ میں یہ ڈیش پڑی ہوئی ہے۔ اور جب جو آپ میں سے جو 1.55 استعمال کر رہے ہیں تو وہ خود بھی اس کو چیک کریں۔ ابھی دیکھیں یہ 13 ہندسوں پر مشتمل تھا، اس کو منسوخ کرتے ہیں کیونکہ سیو کرنا مقصد نہیں ہے۔ ابھی دوسرا فارمیٹ چیک کرتے ہیں، ترتیبات میں جاتے ہیں، اور جو ہندوستان کے مدارس ہیں، وہ جو انڈیا کے مدارس ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں سافٹ ویئر کو، تو وہ سب سے پہلے ترتیبات میں جا کر ترمیم فعال والے بٹن پہ کلک کریں۔ اب اس کو منتخب کریں جو 12 ہندسوں پر مشتمل ہے اور اس کو محفوظ کر دیں۔ اب دوبارہ جا کے معلم کو ایڈ کرتے ہیں، معلم پہ کلک کریں۔ اب شناختی کارڈ والے خانے دیکھیں، ابھی یہ 12 ہندسوں پر مشتمل یہ فارمیٹ آ چکا ہے، انڈین فارمیٹ۔ اب اسی طرح کہ آپ طالب علم کا بھی دیکھ سکتے ہیں، طالب علم کا شناختی کارڈ دیکھیں، یہاں پہ بھی انڈین فارمیٹ آ چکا ہے۔ اب تیسرا رہ گیا کوئی نہیں، یعنی کوئی فارمیٹ استعمال نہیں کرنا چاہتے پاکستان اور انڈیا کے علاوہ ممالک میں، تو وہ ترتیبات میں جائیں، ترمیم فعال پہ کلک کریں اور یہاں کوئی نہیں پر کلک کر دیں، محفوظ اور بند کریں۔ اب چیک کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ کوئی فارمیٹ نظر نہیں آ رہا ہے، ابھی اپنی مرضی کا جو فارمیٹ اس ملک میں استعمال ہو رہا ہے تو وہ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں۔ اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ جو نیا آپشن اس ورژن میں یعنی 1.55 میں ایڈ کیا گیا ہے، یعنی وہ امتحانات کے متعلق ہے کہ اس میں لازمی کتاب کو ہم کیسے منتخب کریں گے، اور وہ لازمی کتاب جب ہم سیٹ کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا اور رزلٹ پر اس کا کیا اثر پڑے گا، تو وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔